بھائی کسی کو کوئی بڑا مقصد دیا جاتا ہے تو پھر سب کو اس کی خدمت گزار بنا دیا جاتا ہے کہ صاحب کے آرام میں خلل نہ آئے. صاحب کو بڑا کام دیا گیا ہے. دیکھو جتنا بڑا فوج میں آفیسر ہوگا اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ, تو اس کے ماتحت خدمت گزار بھی اتنے زیادہ, کہ صاحب کو جو کام دیا ہے وہ بہت مشکل کام ہے, تو سب نے ان کی خدمت کرنی ہے تاکہ حجت تمام ہو سکے. ایسا نہ ہو صاحب بولیں یار میرے کو کھانے کی روٹی نہیں تھی, میں تو ان مسائل میں گھرا ہوا تھا, تو میں کیسے بڑا کام کرتا. تو یہ انسان جو ہے نا اس کائنات میں صاحب ہے. یہ کیا ہے؟ صاحب ہے. اور اللہ نے بکرے کو بھی ہماری خدمت پہ لگا دیا, مچھلیوں کو بھی خدمت پہ لگا دیا. روزانہ ٹنوں من مچھلیاں نکال کے کھا رہے ہیں, سب ہمارے لیے. وہ ایک عالم کی ویڈیو کسی نے بڑی زبردست بھیجی فیس بک پر. کسی ہندو نے سوال کیا کہ مسلمان اتنے ظالم کیوں ہیں, بقرعید پہ کروڑوں جانوروں کو کاٹ دیتے ہیں. یہ تو اسلام تو ظلم سکھا رہا ہے, جانوروں کو ہلاک کرو, کاٹو ہیں کاٹ کے. یہ تو اللہ نبی رحمت للعالمین تھے اور اللہ رحمان رحیم ہے, تو یہ جانوروں کو کٹوا کیوں رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو جانور کس کے لیے بنے ہیں؟ انسان کے لیے. تو ان کا کاٹنا ہی مقصد ہے, ان کو باقی رکھنے کے لیے پیدا. فارمی مرغی کیوں بنی ہے؟ اگر یہ کاٹ کے کھانا چھوڑ دو تو فارمی مرغی کو جو کچھ کھلایا جا رہا ہے اس کے 6 مہینے میں اس کو گن پوائنٹ پہ اتنا بڑا کر دیتے ہیں, تو یہ خدمتیں نہیں ہوں گی نا فارمی مرغی کی. تو انہوں نے کہا یہ سب انسان کے لیے بنے ہیں, انسان کے کھانے کے لیے پینے کے لیے. انہوں نے کہا اگر یہ کاٹنا ظلم ہے تو پھر ان پہ سوار ہونا بھی ظلم ہے, ان کی پرمیشن کے بغیر. ان کا دودھ نکال کے پینا بھی, بھائی آپ گائے کا دودھ نکال کے پیتے ہو, پرمیشن لیتے ہو کہ میڈم آپ کے بچے کو اتنا دودھ چاہیے, اس کے علاوہ زیادہ ہے تو اگر آپ اجازت دیں؟ کوئی اجازت لیتا ہے؟ بلکہ اگر وہ لات مارتی ہے تو پاؤں باندھ کے, اور ہندو بھی یہ کرتے ہیں, ہندو بھی زبردستی نہ چھوڑتے ہیں اس کا دودھ. وہ بول سکتی ہے کہ بھائی یہ دودھ میرا ہے, آپ کہا نہیں, کیوں لے رہے ہو؟ کسی کے فریج میں سے آپ دودھ کا ڈبہ بغیر پرمیشن کے اتار کے لے آئے تو کتنا بڑا ظلم ہے نا. بھینس کو نچوڑ کے اس کی ایسی کی تیسی کر دی بیچاری بھینس کی, ہڈیاں نکل آتی ہیں اس کی تھنوں سے. اور گدھے پہ سوار ہو جاتے ہیں, تو بھائی گدھے پہ سوار ہونا بھی چھوڑ دو. گدھے سے پوچھا آپ نے کبھی سوار ہونے سے پہلے؟ جب بھی پوچھو گے وہ یوں کرے گا. حقیقت ہے, گدھے سے پوچھو وہ ایک دم بولے گا نہیں, بالکل نہیں. تجربہ کر کے دیکھ لیں, فوراً گردن ہلائے گا, بولے گا بالکل نہیں. لیاری میں دیکھو گدھوں پہ لوڈ کتنا ڈالا ہوا ہے, پورے سریے ہوتے ہیں نیچے تک. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں گدھے سے پوچھ کے ہو رہی ہیں. تو اگر ناجائز ہے تو گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے اس کو دوڑانا بھی ناجائز, اس کو چھوڑ دو, اپنی زندگی گزارنے دو. تو اتنے سارے کام تو بھائی آپ بھی کر رہے ہو, تو اگر ہم نے کاٹ کے کھا لیا تو کیا ہے؟ تو ظلم. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم چھوٹے ظالم, مسلمان بڑے ظالم, تو ظلم ہی ہے نا. چھوٹا ہو وہ بھی تو الاؤ نہیں ہونا چاہیے, تو آپ اس پہ بھی پابندی لگاؤ کہ نہ کوئی جانور پہ کبھی کوئی سواری کرے گا. جانوروں پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کی بھی اجازت نہیں. جو ویکسینیشن ایجاد ہوتی ہے پہلے کتوں پہ تجربہ کیا جاتا ہے, 25-30 کتے مرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ اب اس میں تبدیلی کرتے اب نہیں مر رہے, تو پھر انسان پہ تجربہ کرتے ہیں. تو وہ 25-30 وہ کتے کہیں گے ہمیں کس کی مین چڑھا رہے ہو بھائی, یہ کیا کتا پن ہے؟ وہ کہیں گے نا کتے ہمیں, حرکتیں تمہاری کتوں جیسی ہیں, جو ٹیکہ ایجاد کرتے ہو پہلے ہم پہ تجربہ کرتے ہو. تو ہم یہی کہیں گے بھائی یہ سب کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے بنائے. تو اتنا پروٹوکول اللہ نے انسان کو دیا. تو خدا کی قسم انسان کا مقصد نائٹ کلب نہیں ہے, شراب کباب نہیں ہے, لڑکیوں سے دوستیاں, عیاشی, لائف کو انجوائے کرنا, یہ نہیں ہے. کائنات کا بادشاہ ایسی بیکار مخلوق کے لیے ساری کائنات اس کے لیے مسخر کبھی بھی نہیں کرے گا کہ جو زنا کرتی ہو, جو شرابیں پیتی ہو, جو بس انجوائے کرنا چاہے, کوئی مقصد ہی نہ ہو سامنے. بات یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کا حساب و کتاب نہیں ہے, انسان کا حساب و کتاب ہے. انسان کو اس لحاظ سے بڑا پروٹوکول دیا گیا کہ سب تمہارے لیے, لیکن انسان کے ذمہ کام لگائے کہ تمہارا ہر عمل نوٹ. گدھے کا کوئی عمل نوٹ نہیں ہو رہا. گدھا کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے, کھڑا ہو جائے گا, کلاٹیاں مارنا شروع کر دے گا, ڈھینچو اتنی زور سے آواز نکالے گا. مرغا کچھ بھی کر سکتا ہے, کتا کبھی بھی کتے پنے پہ آ سکتا ہے, اس کا حساب نہیں ہے. پاگل کتا آپ کو کاٹ لے, کوئی قیامت کے دن گناہ نہیں ملے گا, کوئی کیس نہیں ہوگا اس کے اوپر, وہ تو پاگل ہے بھائی. بلکہ جو پاگل نہیں بھی ہو وہ بھی کاٹ لے تو کوئی کیس نہیں ہے.